أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجرات کی تفسیر کئی ہفتوں سے جاری ہے۔ پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص حکم دیا کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، دست و گریباں نہ ہو۔ اب لڑائی کن وجوہات سے پیدا ہوتی ہے، کیا اسباب اور کیا وجہ ہو سکتی ہیں لڑائی پیدا ہونے کی، ان کا تذکرہ ان آیات کے اندر کیا گیا ہے۔ پہلی وجہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں، اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہو۔ تو لڑائی کا ایک سبب اور لڑائی کی ایک بڑی وجہ ہے مذاق اڑانا۔ اس کا بیان الحمدللہ پچھلے ہفتے تفصیل سے آ چکا ہے۔ پھر دوسرا سبب اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب اور برے ناموں سے مت پکارا کرو۔ تو بڑے اہم گناہ اور جس کی وجہ سے معاشرت کے اندر لڑائی فساد پیدا ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بنیادی سبب بیان کیا گیا ہے کہ طعنہ نہ دیا کرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ پکا مسلمان، کامل مسلمان نہ تو طعنے دیتا ہے، نہ بد دعا دیتا ہے، نہ اس کی زبان گندی ہوتی ہے، اور نہ وہ گندی گندی باتیں کرتا ہے۔ کامل مسلمان، اکمل اور مکمل مسلمان۔ یہ طعنہ دینا کیا ہے؟ کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسے تنہائی میں خاموشی سے، پیار و محبت سے، لہجہ بھی نرم ہو اور انداز بھی شائستگی ہو اور نرمی سے بات کی جائے، آپ اسے بتا دیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن ایک ہے طعنہ دینا۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہے، بات کچھ اور چل رہی ہے، اور وہ بات میں ایسا جملہ لائے، ایسا فقرہ کسے اور اس انداز سے تیر چھوڑے باتوں میں کہ سامنے والے کے دل پر وہ تیر جا کر لگے اور سامنے والا سمجھ جائے کہ اس نے فلاں چیز پر چوٹ ماری ہے۔ یہ ہے طعنہ دینا، کہ باتوں میں بات کچھ اور چل رہی ہے اور سامنے والے کے اندر کوئی کمی ہے، اس کمی کو اشاروں میں، جملوں کے اندر اس طرح سے مارنا کہ سامنے والا سمجھ جائے، یہ ہے طعنہ دینا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ ہمزہ آپ نے سنی ہوگی، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ویل کے معنی تباہی، بربادی۔ تباہی اور بربادی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس شخص کے لیے جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، اور لومزہ کے معنی آتے ہیں منہ پر طعنہ مارتا ہے، باتوں میں ایسے جملے کستا ہے کہ سامنے والا تڑپ کر رہ جاتا ہے۔
تو فرمایا اس کے لیے ویل ہے، ویل کے معنی تباہی، بربادی ہے. الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے، شمار کرتا رہتا ہے. بہرحال یہ تانا دینا، یہ ایک، اس کو صوفیاء کرام زبانی آفت سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ زبانی آفت ہے، زبان کی آفت ہے، لسانی آفت. آفت کے معنی مصیبت. دیکھو ایک مصیبت تو دنیا کی مصیبت ہے، انسان کو کوئی پریشانی ہو جائے، رنج ہو جائے، تکلیف ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے، مال و دولت میں نقصان ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، یہ دنیا کا نقصان ہے. یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آج فائدہ ہے، کل کو نقصان، آج نقصان کل کو فائدہ، آج غم ہے تو کل کو خوشی ہے. لیکن سب سے بڑی مصیبت اور آفت ہے دین کی مصیبت، دین کی آفت، کہ دین کے اندر کوئی مصیبت نہ پیدا ہو جائے، دین کے اندر ہمارے کوئی کمی نہ پیدا ہو جائے. اس کو کہتے ہیں سب سے بڑی مصیبت اور آفت. قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا منقول ہے آپ سے، آپ نے فرمایا ہے ایک دعا کے اندر، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہمارے دین کے اندر کوئی مصیبت پیدا نہ فرما. یعنی میرے دین کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کوئی مصیبت پیدا نہ ہو. یہ دعا مانگنی چاہیے. دنیا کی مصیبت تو آدمی جھیل لے گا، لیکن دین کے اندر اگر مصیبت آئی تو اس کا ٹھکانہ جہنم. اور اس کے بعد بڑی اہم دعا، اگلا جملہ آپ دیکھیے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ مَرَامِنَا. اللہ کے نبی اگلی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ٹارگیٹ مت بنا، سب سے بڑا غم، ٹینشن، فکر دنیا کو مت بنا. آج آپ غور کیجئے، ہر آدمی کی ٹینشن دنیا ہے. سب کو یہ فکر ہے کہ ایک کے دو کیسے بنے، دو کے چار کیسے بنے. 99% لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا زیادہ کما لوں. 1% ہوگا جسے آخرت کی فکر ہوگی کہ میری آخرت کیسے سنور جائے. اور اللہ کے نبی اپنی دعا کے اندر یہ سکھا رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگنا ہے، اللہ میری فکر کا محور اور میری سوچ کی انتہا دنیا کو مت بنانا. ولا مبلغ علمنا، آپ نے فرمایا کہ میرے علم کا محور دنیا کو مت بنانا، یعنی میری سوچ کا اینڈ دنیا پر ہو، میری سوچ دنیا سے شروع ہو اور ختم دنیا پر ہو. اے اللہ ایسا مت بنانا. آج آپ دیکھیے 99% آنکھ کھلتے ہی دن کی سٹارٹنگ دنیا سے ہوتی ہے اور دن کا اینڈ اور اختتام دنیا سے ہوتا ہے. وغایت مرامنا، اے اللہ میرا مشن، میرا مقصد، میرا ہدف دنیا کو مت بنانا. آج آپ دیکھیے کیا صورتحال ہے. ہر انسان کا گول، ہر انسان کا ہدف، ہر انسان کا مشن، ہر انسان کی اینڈنگ دنیا ہے. یہ سوچ ہے کہ 1 کے 4 کیسے بنے، 4 کے 8 کیسے بنے، 10 کے 20 کیسے بنے. یہ سوچ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے منع فرما رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں اللہ سے، اللہ میری سوچ، میری فکر، میرے وچار صرف دنیا ہی دنیا نہ ہو. کتنی بڑی اہم بات ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا کی آفت اور مصیبت سے بڑی دین کی آفت ہے، اور دین کو تباہ کر دینے والی چیز ایک ہے تانا دینا. تانا دینا، کسی کو تانا، بات بات میں ایسی چبھتا ہوا جملہ کسنا کہ انسان تڑپتا ہوا رہ جائے. تانا دینا یہ ایک مسلمان کی عزت اتارنا ہے. مسلمان کی عزت کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہیں، جبل رحمت پر اونٹنی پر سوار ہیں. اس دن سے زیادہ مقدس دن کائنات کا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس دن سے عظمت والا دن کائنات کا کوئی اور نہیں ہو سکتا.
اللہ نے اپنے نبی کو اپنی محنتوں کا نتیجہ اور پھل دکھایا۔ 1,24,000 صحابہ کرام میدان عرفات میں جمع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پر اونٹنی پر سوار ہے، اور اللہ نے ایسا معجزہ آپ کی آواز میں پیدا کر دیا کہ ہر آدمی چاہے جتنا دور ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں تک پہنچ رہی تھی، بالکل صاف ستھرے انداز۔ اس وقت آپ نے کیا تقریر فرمائی وہ سنیے۔ آپ نے پوچھا کہ لوگوں یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس دن کا نام بدلیں گے، یوم عرفہ کہا جاتا ہے اسے، عرفات کا دن کہا جاتا ہے، اس کا نام چینج کریں گے۔ آپ صحابہ کا ایک جواب ہوتا تھا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، یہ جواب ہوتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم۔ پھر پوچھا کہ لوگوں مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے محترم مہینہ ہے، باعظمت مہینہ ہے، جس میں حج ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں اللہ و رسول عالم۔ پھر آپ نے پوچھا کہ لوگوں یہ شہر کون سا ہے؟ مکۃ المکرمہ۔ کون سا شہر تھا؟ مکۃ المکرمہ کائنات اور روئے زمین پر سب سے مقدس اور سب سے عظیم شہر اگر کوئی ہے تو مکۃ المکرمہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب سنو لوگوں، جس طرح سے یہ دن محترم، جس طرح سے یہ مہینہ محترم، جس طرح سے یہ جگہ محترم ہے، اسی طرح سے مسلمان کا خون، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت و آبرو بھی اس سے کہیں زیادہ محترم۔ آج آپ دیکھیے ہمارے دلوں میں اللہ کا فضل ہے، مکہ کی عظمت ہے، ذی الحجہ کی عظمت ہے، میدان عرفات کی عظمت ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے میدان عرفات میں جانے کا موقع مل جائے، اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے اس دن کی عظمت، جیسے اس مہینے کی عظمت، جیسے اس شہر کی عظمت ہے، محترم ہے وہ مہینہ، اسی طرح سے ایک مسلمان کا خون محترم ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کی جان محترم ہے، مسلمان کا مال محترم ہے، اور اس سے بڑھ کر مسلمان کی عزت محترم ہے۔ کسی کو ہم تانا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت پر حملہ، اس کی آبرو پر حملہ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے تھے۔ آپ نے کعبے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے کعبہ تو بڑا محترم ہے، اے کعبہ تو بڑا عظیم ہے، اے کعبہ تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری برکتوں کے کیا کہنے۔ لیکن ایک مسلمان کی عزت اور ایک مسلمان کا احترام تیرے تقدس اور تیری عظمت سے بڑھ کر، گویا آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی عزت اتارنا، کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ایسا ہے جیسے کعبے کو ڈھا دینا۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کا دل اللہ کی جلوہ گاہ ہے، یعنی مسلمان کے دل میں اللہ بستا ہے، اللہ رہتا ہے۔ بہت پائے کے صوفیاء کرام تو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک کامل مسلمان کا دل عرش الہی ہے، اللہ بستے ہیں اس دل کے اندر، اور اس دل کو توڑنے والا گویا اللہ کی جلوہ گاہ کی، اللہ کے رہنے کے مقام کی کو توڑ رہا ہے، اللہ کے مقام کو توڑ رہا ہے۔ ایک مسلمان کے دل کو توڑنا۔ اسی وجہ سے مولانا رومی مثنوی کے اندر فرماتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است، دل بدست آور کے حج اکبر است، کہ ایک مسلمان کے دل کو جوڑنا حج اکبر کے برابر ہے۔
ایک مسلمان کے دل کو جوڑنا حج اکبر کے برابر ہے، تو توڑنا کتنا بڑا گناہ ہو۔ تو تانا دینے سے ایک مسلمان کے دل پر چوٹ لگتی ہے، اس کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے، پاش پاش ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کسی کو تانا دیتے وقت۔ اچھا، تانا کیوں دیتا ہے آدمی؟ تکبر کی وجہ سے، اپنے عیبوں سے باخبر ہے، بے خبر ہے، اور دوسروں کے عیبوں پر نظر ہے۔ حضرت بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ اور بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک مصرع کہا ہے، تھے جو اپنے عیبوں سے بے خبر، ڈھونڈتے رہے اوروں کے عیب و ہنر۔ تھے جو اپنے عیبوں سے بے خبر، ڈھونڈتے رہے اوروں کے عیب و ہنر۔ جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر، دنیا میں پھر کوئی برا نہ رہا۔ جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر، دنیا میں پھر کوئی برا نہ رہا۔ ہم دوسرے کو جو پریشان کرتے ہیں اس کی بنیادی اپنے عیبوں سے بے خبر ہے۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کیا عیب ہے۔ ہماری نمازیں بھی درست ہے نہیں، ہمارے روزے بھی درست ہے نہیں، ہم زکوٰۃ ایک ایک پائی کی ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اوپر حج تو فرض نہیں ہو گیا، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں زندگی گزار رہے ہیں نہیں گزار رہے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، ہمارا معاشرے کے اندر سلوک کیسا ہے، ہمارا ایک مسلمان بھائی کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ اپنے عیبوں پر جب نظر ہوگی تو پھر دوسروں کا عیب نظر نہیں آئے گا۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ تانا مت دو، ایک دوسرے کو تانا مت دو، دل مت دکھاؤ۔ بہت بڑا یہ عیب ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن کسی بھی نبی نے کبھی کسی اپنی قوم کو تانا نہیں دیا، کسی کافر کو تانا نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے تھا، اور اللہ کو بھی معلوم تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، لیکن جب حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو بھیجا تو کیا ارشاد فرمایا اللہ نے، غور سے سنیے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ جب فرعون کے پاس جاؤ تو میٹھے انداز میں گفتگو کرنا، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ يَتَذَكَّرُ نصیحت قبول کرے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ اس کا ایک ظاہر سا مطلب تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب ہے تو آپ اسے پیار سے سمجھا کر بتا دیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ عیب ہے، یہ کمی ہے۔ لیکن قربان جائیے، بزرگوں کی بات کتنی اونچی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جیسے آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آئینہ آپ کے عیب آپ کو بتائے گا، آئینہ آپ کے عیب آپ ہی کو بتائے گا، دوسروں کو نہیں بتائے گا۔ اب کیا بیماری پیدا ہو گئی ہمارے اندر؟ کسی کے اندر کوئی کمی ہے، اس سے تو بتائیں گے نہیں، ساری دنیا میں اس کا ڈنڈورا پیٹا جائے گا۔ کوئی عیب ہے اس سے نہیں بتائیں گے کہ تیرے اندر یہ عیب ہے، ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹیں گے اس کا، بھائی اس کے اندر تو یہ ہے، اور تلاش کرتے پھرتے ہیں کچھ مل جائے، مرچ مسالہ، کچھ مسالہ مل جائے، پڑوس میں، گلی میں، مسجد میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، مرچ مسالہ مل جائے تاکہ خوب مزہ آئے، اس میں چٹپٹی باتیں پیش کرنے کا موقع ملے۔ تو ایک مسلمان کے اندر اگر عیب ہے تو اس کو نرمی سے، پیار سے، محبت سے تنہائی میں کہہ دو، اس انداز میں کہ اس کا دل نہ دکھے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ آئینہ عیب آپ کو بتائے گا، دوسروں کو نہیں بتائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے آئینے سے تشبیہ دی، دوسروں کو نہیں بتائے گا، اور جب تک آپ سامنے ہیں آپ کو بتائے گا، دوسروں کے سامنے تذکرہ نہیں کرے گا۔ حضرات انبیاء کرام کا آپ مزاج دیکھیں، کسی کافر کو کبھی کوئی تانا نہیں دیا۔ حضرت ہود سے کیا کہا گیا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ حضرت ہود سے ان کی قوم نے کہا کہ تو تو بیوقوف ہے، گدھا ہے، احمق ہے۔ ایک نبی کو
اب کیا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بھی جواب میں کہہ دیتے، لیکن انہوں نے کیا کہا، یا قوم لیس بی سفاہ، میرے بھائیوں میں بیوقوف نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا ایک رسول۔ حضرت شعیب سے ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت شعیب نے کہا لیس بی ضلالہ، بھئی میں گمراہی میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا ایک رسول ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو بہرحال یہ انداز رہا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا کہ وہ کبھی کسی کو طعنہ نہیں دیتے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ بزرگوں کے عجیب مزاج ہوتے ہیں، عجیب عجیب شان ہوتی ہے، کسی کا کوئی کیسا مزاج، کسی کا کیسا مزاج، میں جاننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے کیا کرو گے بھائی دیکھ کر، کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، دلی کی جامع مسجد میں 3 بزرگ بیٹھے ہیں، اگر تمہیں مزاج جانچنا ہے ان کا تو وہاں جاؤ اور جاتے ہی تینوں کے ایک ایک مکہ مارنا پیچھے سے، تینوں کے ایک ایک مکہ رسید کرنا، پھر دیکھنا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو یہ صاحب گئے اور انہوں نے 3 بزرگ بیٹھے تھے، اللہ ذکر اللہ میں مشغول تھے، ایک کے مکہ مارا۔ وہ بیچارے اپنے تسبیح اور معمولات میں لگے رہے، جس طرح سے ان کو لگنا تھا وہ لگے رہے۔ دوسرے بزرگ کے مارا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اس کے ایک مکہ، جتنے ٹائٹ انداز میں اس نے مارا تھا، ان بزرگ نے بھی اس کے ایک مار کر وہ پھر اپنے ذکر میں پھر مشغول ہو گئے۔ تیسرے بزرگ کے پاس گئے، ان کے مارا، تو وہ بیچارے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ سہلانے لگے کہ ہاتھ پہ چوٹ تو نہیں لگی۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ۔ اب وہ اپنے شیخ کے پاس گئے کہ حضرت اب سمجھائیے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی وہ جو پہلے بزرگ تھے انہوں نے، تم نے ان کے مارا تو وہ بدلہ لینے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ اپنے اہم کام میں مشغول تھے۔ اس کی مثال بیان فرمائی کہ تم کو بادشاہ نے بلایا ہو کہ بہت بڑا انعام ملے گا اور فوراً آ جاؤ 5 منٹ کے اندر اندر، اور تم اٹھا کر موٹر سائیکل اور توڑ لگا دی تم نے، اور راستے میں کسی نے مکہ مار دیا، تو اب تم جواب دینے کے لیے رکو گے تو وہاں دیر ہو جائے گی، تم نے توجہ ہی نہیں دی، نکل کر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ فرمایا کہ پہلے والے بزرگ کا مزاج یہ تھا، وہ اللہ سے ایسا تعلق جڑا ہوا تھا اللہ سے کہ انہوں نے سوچا کہ اس خامخواہ کے جواب دینے کے کام میں لگوں گا تو میرا وقت ضائع ہوگا، وقت ضائع نہیں کرتا میں، تو انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا، اپنے کام میں لگے رہے اور فکر چھوڑ دی اس کی۔ یہی سنت بھی ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے اور ایسے لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے۔ تو پہلا مزاج سنت کے مطابق تھا، اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، کوئی روک رہا ہے ٹوک رہا ہے، اللہ پر چھوڑ دیا۔ اور وہ جو دوسرے بزرگ تھے جنہوں نے اٹھ کر ایک اور مکہ دیا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بدلہ نہ لیا تو اللہ کی پکڑ اس پر آ جائے گی، اور اللہ کی پکڑ آئی تو تباہ و برباد ہو جائے۔ کیونکہ اللہ کیا فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو ستائے گا، جو علماء کو پریشان کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، جنگ کا الٹیمیٹم ہے۔ تو دوسرے بزرگ نے سوچا کہ اللہ سے اس کے اعلان جنگ کیوں کرواؤں، میں خود ہی بدلہ لے لوں۔
یہ حقیقت ہے۔ اللہ والوں سے دشمنی، علماء سے دشمنی اتنی خطرناک چیز ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء کے پیچھے پڑتا ہے، علماء کو برا بلا کہتا ہے، اس کا کفر پر مرنا 100% یقینی ہے، ایمان کے موت نصیب نہیں ہوگی، کافر ہو کر مرے گا۔ اور مولانا نے فرمایا کہ جاؤ، اگر یقین نہیں آتا کہ جو علماء کے گستاخ اور علماء کو پریشان کرنے والے لوگ ہیں ان کی قبر کھود کر دیکھ لو، ان کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا ملے گا، ان کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا ملے گا۔ ایک صحابی تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ میں حضرت عمر نے گورنر بنا دیا، تو حضرت نے جب گورنر بنا دیا تو وہاں کے ایک بڈھے نے شکایت کی حضرت سے جھوٹی کہ یہ نماز نہیں پڑھتے اور نماز میں تاخیر سے آتے ہیں، اور یہ وہ خواہ جھوٹی شکایت حضرت کی۔ تو حضرت عمر نے حضرت عمرو بن العاص کو بلایا اور فرمایا کہ کیا آپ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، صاف جھوٹ بولتا ہے۔ اور اس وقت حضرت کی زبان سے بددعا نکل گئی کہ یا اللہ اس کی عمر لمبی فرما، اس کے فاقے کو طویل فرما، اور اس کو فتنے میں مبتلا فرما۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس انسان کی عمر 100+ ہو گئی، اور فقر و فاقے کا یہ حال تھا کہ فقر و فاقے کی وجہ سے گلیوں میں مارا پھرتا تھا، اور اس کی یہ بھویں اتنی بڑی بڑی ہو گئی، یہ اس طرح سے اٹھاتا تھا اور گلیوں میں لڑکیوں کو چھیڑتا پھرتا تھا، یوں اٹھا کر پل کے اپنی اور لڑکی کو چھیڑتا تھا، لڑکیوں کو گزرنے والیوں کو۔ تو لوگ اس کی دھنائی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیا تو اس عمر میں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے عمرو بن العاص کی بددعا نے تباہ کر دیا، یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ یہ حال ہوتا ہے گستاخ علماء کا، اللہ سے جنگ کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان بزرگ نے، بلکہ ایک لکھا ہے کہ جو آدمی علماء جید علماء کی اور علماء کی برائی کرتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 7 نسلوں سے علم ختم کر دیتے ہیں، علم چھین لیتے ہیں۔ اور جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی نسلوں میں علماء پیدا ہوں تو اس کو علماء کی قدر کرنی پڑے گی، علماء کی عظمت کو بجانا پڑے گا، بجا لانا پڑے گا، ورنہ نسلوں سے علم مٹ جائے گا، دنیا اور آخرت میں ذلت و تباہی مقدر بن جائے گی۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو علماء کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اماموں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، عالموں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، نتیجہ ہوا کہ بیوی کو بھی طلاق ہو گئی، بچے مر گئے، گھر میں آگ لگ گئی، تباہ و برباد ہو گئے، دنیا میں بھی تباہی و بربادی اور آخرت میں کفر پر مرا۔ کیونکہ علماء کا مقام انبیاء کا مقام ہے، جیسے نبیوں کو ستایا گیا اور قوم پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا، اسی طرح سے جو علماء کو پریشان کرے گا اس پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنا طے ہے۔ تو اس وجہ سے ان بزرگ نے انتقام لے لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے، کھڑے ہو کر اس کے ایک اور مکہ مار دیا اور اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہو۔ اب سوال یہ ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے علماء کی، اللہ والوں کی شان میں گستاخی جو کرتا ہے؟ بھئی دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کفر و شرک کر رہے ہیں، اللہ ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اللہ والوں کو اور علماء کو جو پریشان کرتا ہے، اللہ اس کے خلاف جنگ کا الٹیمیٹم کیوں دے رہے؟ اس کی مثال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے دی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ شیرنی پڑی ہے، شیرنی کو کوئی پریشان کرے، ستائے، وہ خاموش رہتی ہے، کچھ نہیں کہتی، جانے دیتی ہے، لیکن اگر شیرنی کے بچے کو کسی نے ہاتھ لگا دیا تو پھر اس کی خیر نہیں۔ یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کا حلیم ہے، بردبار ہے، اللہ واسع المغفرہ ہے، کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ والوں کو، اللہ کے پیاروں کو جو ستاتا ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔
اچھا، آپ تیسرے بزرگ جنہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ بھائی تمہیں ہاتھ میں تو درد نہیں ہوا، ہاتھ میں تو تکلیف نہیں ہوئی، تو ان کے اوپر اللہ کی صفت غفاری کا، صفت رحم کا غلبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری، صفت رحم کا غلبہ تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کو طعن و تشنیع کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور علماء کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب